ساری صحافت آپ کی لاہور پہ آپ نے نظر رکھی ہے، آپ کو لاہور کے رزلٹس کی چلے پہلے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں، جو صبح بھی ٹرانسمیشن میں بات ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ ایسے ہمیں نیگیٹو اس میں نہیں جانا چاہیے، تو آج اس وقت یہ ثابت ہو گیا کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، ریاستی اداروں نے، الیکشن کمیشن نے، اگر آپ مجموعی طور پہ دیکھیں تو آج بڑا اچھا الیکشن ہو گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ کہیں کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا، کوئی جانی نقصان اس طرح سے نہیں ہوا، اور الیکشن میں جتنی بے ضابطگیاں ہوتی ہیں ابھی تک آپ دیکھیں کہ میڈیا میں کہیں بھی اس طرح سے کچھ رپورٹ نہیں ہوا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پازیٹیو کہ یہ آج مجموعی طور پہ ایک اچھا معاملہ تھا۔ اب آ گیا ہے آخری مرحلہ، اور یہ سب سے اہم مرحلہ ہے جہاں پہ آپ نے رزلٹ اناؤنس کرنے ہیں، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ابھی فارم 45 کی بات ہو رہی تھی، اگر یہاں پہ بھی پراپر اس کو مینیج کر لیا گیا تو شاید جتنے ان الیکشنز کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ہونے سے پہلے متنازع ہو گئے ہیں، تو شاید ہسٹورین جب ہسٹری لکھے تو وہ واقعی لکھے کہ یہ 2024 کے لیکن عمران صاحب جو چیزیں اپنی اس کی irregularities تھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو یکسر نظر انداز کر لیں، وہ اپنی جگہ موجود ہیں۔ اس کو پھر ہم شاید اس طرح تو نہیں ہسٹری لکھیں گے کہ اس سب کے باوجود نہیں دیکھیں یہ عوام باہر نکلے۔ سمینہ دیکھیں دو چیزیں۔ سر میں ایک سیکنڈ، مجھے صرف اپنی بات کمپلیٹ، آپ سے کل جب میں بات کر رہی تھی تو میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا لوگ مایوس ہو چکے ہیں، کیا ٹرن آؤٹ کم ہوگا؟ آپ کا خیال تھا ٹرن آؤٹ کم ہوگا۔ میں نے ہمیشہ کل بھی بار بار یہ کہا، جس پہ قاضی صاحب نے بھی اپنا تبصرہ بھی کیا تھا کہ پھر منڈی لگا دی جائے، میں بار بار یہ کہتا تھا کہ اگر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو نیا ووٹر ہے، نوجوان ووٹر ہے، وہ جوش اور ولولے منڈی لگا دی جائے۔ میں بار بار یہ کہتا تھا کہ اگر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو نیا ووٹر ہے، نوجوان ووٹر ہے، وہ جوش اور ولولے کے ساتھ نکلا ہے، اور نیا ووٹر جو ہے وہ یہ عام طور پہ سمجھا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس کی زیادہ وابستگی ہے۔ تو ابھی تک کے جو معاملات ہیں اس میں شاید لگتا ہے کہ نیا ووٹر نکلا ہے، جو جوش و خروش ہمیں نظر آیا، اس میں یہی امید کی جا رہی ہے کہ ٹرن اوور پچھلے سال کی نسبت زیادہ ہوگا۔ بہرحال اب آ جاتے ہیں لاہور کی اس پہ۔ جنید صاحب نے جو کہا، جنید صاحب کی اپنی اطلاعات ہیں، ہو سکتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہو، لیکن جن جگہوں پہ میری بات ہوئی ہے اس طرح کی پوزیشن نہیں ہے کہ بالکل نون لیگ کا کوئی بھی جو ہے وہ لیڈ ہی نہیں لے رہا، اور سب جگہ پہ ہاں جی اس طرح سے مقابلہ چل رہا ہے بہت ساری چیزوں پہ، یہ بات درست ہے، اس طرح پہ وہ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں ان کی سیٹ پہ اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ بلاول بھٹو تیسرے نمبر پہ، اور ہم نے پہلے بھی یہ اس میں بات کی، انڈرسٹینڈیبل سا بھی ہے نا، وہ تو وہ ایک ریئلسٹکلی بھی یہی سمجھ آتا ہے۔ بلکہ پہلے نمبر پہ ہوتا تو وہ ایک سرپرائز ہوتا، وہ رہے ہیں نا، وہ جب سے رزلٹس آنا شروع ہوئے اس کے بعد یہ بھی ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ کچھ پولنگ اسٹیشنز پر ایک جگہ پر کسی ایک جگہ پر کسی ایک پارٹی کا زیادہ۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہوا چلتی ہے تو پھر سب کے لیے چلتی ہے، لپیٹا ہوتا ہے۔ اب اگر وہ ٹرن اوور کا فرق پڑے گا تو تمام حلقوں میں ہی پڑے گا، لاہور میں بھی پڑے گا اور دوسرے شہروں میں پڑے گا۔ دیکھیں ابھی فیصل آباد سے جو اطلاعات آ رہی ہیں، ارد گرد کے دوسرے شہروں سے اطلاعات آ رہی ہیں، وہ اطلاعات بھی کوئی نون لیگ کے لیے اتنی اچھی نہیں ہے۔ ہاں جی، اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا جنید صاحب نے کہ 2 ڈھائی 3 گھنٹے ابھی لگیں گے چیزوں کو واضح کرنے میں۔ ٹھیک ہے، لیکن ویسے جہاں تک ہم فریاب پہنچ چکے ہیں، یعنی ہم نہیں، آئی مین کہ جس طرح جہاں تک ہم رزلٹ تک پہنچ چکے ہیں اس میں جو ابھی تک چیزیں نظر آ رہی ہیں، ڈونٹ یو تھنک کہ ایک بڑا فائٹ بیک نظر آ رہا ہے ایک ایسی پارٹی کی طرف سے جس کو بہت مشکلات کا سامنا تھا، نو کیمپین، نو سمبل، نو لاجسٹکس، اینڈ اسٹل it was a tide against time۔ بالکل آپ کے خلاف تھی ہر چیز۔ ارلی ریزلٹس ہیں، لیکن دنیا میں جب بھی اتنا وقت 4 گھنٹے ہو چکے ہیں پولنگ ختم ہوئے ہوئے، پاکستان ہے کوئی بالکل ہی ہم کسی اور زمانے میں تو نہیں ہے، بلکہ میرا تو کوشچن ہے کہ ابھی تک پراپر ریزلٹس اور کمپائل ہو جانے چاہیے تھے، ہمیں بڑا کم اس کا ابھی ملا پرسنٹیج جو کہ ایکچولی مل جانا چاہیے تھا اس وقت تک۔ ٹرینڈ واضح ہے جی، آپ بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں کہ ایک جماعت جو کہ لگ رہا تھا کہ فیورٹ ہے، بڑی آگے جا رہی ہے، اور انہوں نے خود ہی وکٹری کلیم کی تھی، وہ اس وقت سٹرگل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ فیصل آباد کا ذکر کیا ابھی، تو فیصل آباد میں 2 سیٹس پہ جو ہمیں رپورٹر نے بتایا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کی اور دوسری جو بلوچ صاحب ہیں، علی بلوچ صاحب، وہ 2 پہ لیڈ کر رہے ہیں، باقی سب کے اوپر انڈیپینڈنٹ لیڈ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ملتان میں مہربانو صاحبہ، زین صاحب وہ لیڈ کر رہے ہیں،
باقی جگہ پہ پیپلز پارٹی کہیں لیڈ کر رہی ہے, پی ایم ایل این ادھر لیڈ کرتی ہوئی بھی نظر آ رہی, اینڈ 2 سیٹ پہ تو ان کی ویسی سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی. ایک کے اوپر انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کو سپورٹ کیا ہوا تھا, جو اگین اس وقت جو ہے ہی از ناٹ لکنگ گڈ. عامر ڈوگر صاحب اس پہ لیڈ کر رہے ہیں, تھرو آؤٹ لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اینڈ جو دوسری سیٹ تھی اس میں انہوں نے ڈہر صاحب کو, وہ اب نون لیگ جوائن کر چکے ہیں لیکن ایکچولی وہ پی ٹی آئی کے تھے, میری لوگوں سے بھی بات ہوئی, کیونکہ وہاں پہ پی ایم ایل این کے اپنے کینڈیڈیٹ بڑے اسٹرانگ تھے, ان کی جگہ ڈہر صاحب کو دیا گیا, تو ایک ریزنٹمنٹ ود ان بھی تھی پارٹی کے اندر. تو تمام افیکٹس لے کے آپ سوچیں کہ جو پارٹی کل تک یہ کہہ رہی تھی کہ 90+ ہوئی تو ایک ہمارا پرائم منسٹر ہے, 110+ رانا ثناءاللہ پنجاب سے صرف 125 کلیم کر رہے جی, اور نواز شریف صاحب کو جو یاسمین راشد صاحبہ دے رہی ہیں ٹف ٹائم ان کے حلقے میں, آئی تھنک یہ تو بہت ہی اپسیٹنگ ہوگا. ایک چیز اس میں ویسے ایڈ کیجئے گا فریا, وہ یہ کہ آج صبح کا نواز شریف صاحب کا بیان آپ کو یاد ہوگا, وہ جو آج ووٹ کاسٹ کرنے گئے وہاں پہ, ہاں جو انہوں نے کہا کہ بھائی خدا بات بھی نہ کرو مخلوط حکومت کی, بٹ میرا سمپل میجورٹی چاہیے, ایک میسج بھی تھا شاید. میسج کے ساتھ ساتھ دیکھیں کچھ ویژول میسیجز بھی ہوتے ہیں. نواز شریف صاحب ایک لائک 3 ٹائم پرائم منسٹر, کم بیک کے کنگ, سینئر موسٹ لیڈر ان پاکستان, وہ واک کرے آن چودھری کے ساتھ, اوپن انہوں نے ووٹ اپنا سٹیمپ کر دیا. آپ کی جو پی ایم ایل این کا ایک کلیم ہے ان پنجاب, وہیں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ویژولی نظر آ رہی ہے آپ کی. تو جو حالات تھے پی ایم ایل این کے وہ ویسے نہیں تھے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2018 میں, بلکہ پی ایم ایل این اگینسٹ آل آڈز اس وقت اس نے بڑا زبردست پرفارم کیا پنجاب میں. اس وقت پی ٹی آئی کو ہاتھ پیر پاؤں سب باندھ کے پھینکا گیا ہے سمندر میں, چلیے, اور انہیں تھوڑی لیکن ابھی اگین وہی بات ہے کہ ہم بالکل کنکلوژن پہ جمپ نہیں کریں گے. ایگزیکٹلی, ہم صرف ٹرینڈز پہ فی الحال بات کریں تو لیٹس سی ان دی اینڈ کیا ہوتا ہے. لیکن مین وائل ایک بات, اف یو الاؤ می, یہ بات صحیح کی ہے عمران صاحب سے, میں بالکل متفق ہوں کہ ہم نے ایک بہت خطرہ تھا کہ پتہ نہیں کون انوالوڈ ہو گیا الیکشن میں, کیا ہو جائے گا. آئی تھنک ابھی بھی وہ لوگ کافی ڈرے ہوئے ہیں اس حوالے سے, لیکن ابھی تک جو نظر آیا ہے اس میں تو ہمیں ایک سسٹمیٹک طریقے سے الیکشن ہوتا ہوا اور سسٹمیٹک طریقے سے رزلٹ آتا ہوا نظر آ رہا ہے ابھی تک. لیکن آئی ڈونٹ اگری, میرے خیال سے جو جس طرح سے بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں, کہیں پہ کراچی میں تو آدھا دن ووٹنگ ہی نہیں ہوئی بہت سارے علاقوں میں, اس کو کیسے ہم میں آپ سے اختلاف کرنے کی جسارت کروں گا کہ جیسا آپ فرما رہی ہیں اور جیسا عمران بھائی کہہ رہے ہیں اتنا سب اچھا نہیں تھا, اتنا بھی سب اچھا نہیں تھا, لیکن بعض جگہ پہ اب یہ اوور آل دیکھیں الیکشن ڈے پہ کچھ کرنا ویسے بھی بہت مشکل ہوتا ہے. سب ہم جانتے ہیں, سیاست کو اتنی دیر سے کور کر رہے ہیں, دھاندلی الیکشن سے پہلے ہوتی ہے یا پھر بعد میں ہوتی ہے, پولنگ ڈے والے دن بہت مشکل دھاندلی ہوتی ہے کیونکہ عوام سڑکوں پہ ہوتے ہیں اور ان کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ بھی بہت شدید ہوتا ہے. 77 میں آپ نے دیکھ لیا.